السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں بصیرہ پارٹ 13۔ سارا نے اسی شام ظفر مراد کو اپنے گھر بلا کر وہ چیک واپس کر دیا۔ کیوں سارا باجی؟ ظفر مراد نے چیک کو دیکھ کر حیرت سے کہا۔ بات یہ ہے میرے بھائی کہ اتنے ڈھیر سارے پیسوں کا میں کیا کروں گی؟ خواہ مخواہ ڈاکو میرے پیچھے لگ جائیں گے۔ وہ ہنس کر بولی۔ سارا باجی پلیز مذاق مت کریں، ظفر مراد سنجیدہ ہو کر بولا۔ سارم بھائی آپ سمجھائیں نا انہیں۔ نہیں ظفر، یہ تم بہن بھائی کا معاملہ ہے، میرا اس مسئلے سے کوئی تعلق نہیں۔ سارم نے صاف اپنا دامن بچا لیا۔ سارا باجی یہ آپ کا حق ہے، میں نے آپ پر کوئی احسان نہیں کیا ہے، اور یہ وہ حق ہے جو آپ کو بہت پہلے مل جانا چاہیے تھا، لیکن اس وقت ڈیڈی کا ہولڈ تھا، میں ان کے سامنے بے بس تھا۔ اب میں با اختیار ہوں اور خوشی سے جائیداد اور اثاثوں میں جو حصہ بنتا ہے وہ میں نے چیک کی صورت میں دے دیا ہے۔ آپ براہ کرم اسے واپس نہ کریں، میں آپ کو جو دے چکا ہوں وہ دے چکا ہوں، ظفر نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ اچھا ظفری، پھر ایسا کرو اس رقم کو میری طرف سے بزنس میں لگا دو، بلکہ یوں کرو تم نے میرے نام سے جو ٹی وی چینل شروع کرنے کا اعلان کیا ہے یہ رقم اس میں لگا دو، مجھے اپنا بزنس پارٹنر بنا لو۔ سارا نے بڑی سنجیدگی سے تجویز پیش کی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے بھائی کا دل بھی دکھے۔ ظفر مراد کو یہ بات پسند آئی۔ وہ بولا ٹھیک ہے باجی، ایسا ہو سکتا ہے، یہ کافی سرمایہ ہے، اس سرمایہ کو آپ کی طرف سے ٹی وی چینل میں لگائے دیتا ہوں، پھر سارم بھائی جس طرح چاہیں چینل کو چلائے۔ ہاں ظفر، ایک بات اور، سارا نے انگلی اٹھا کر کہا۔ جی باجی بتائیے، ظفر نے اسے تذبذب سے دیکھا۔ سارم سارا ٹی وی کو کے کوئی عہدیدار نہیں بننا چاہتے، یہ کہتے ہیں کہ میرے اپنے بہت بکھیڑے ہیں۔ سارا نے بات شروع کی۔ ظفر مراد نے فوراً سمجھ لیا کہ سارم اس کا سرمایہ قبول کرنے کو تیار نہیں ہے اور نہ کسی قسم کا عہدہ۔ تب اس نے کچھ سوچ کر ایک تجویز پیش کی۔ پھر سارا باجی ایک کام کرتے ہیں، تمام تفریحی پروگرام کا معاہدہ سارم بھائی سے کر لیتے ہیں، یہ اپنی تیار کردہ ڈرامہ سیریل کہیں تو چلائیں گے، کہیں اور نہ چلائے سارا ٹی وی کو دے دے، ہم منہ مانگے پیسے دیں گے۔ مجھے منظور ہے۔ اس سے پہلے کہ سارا کچھ جواب دیتی، سارم نے خوشی سے اس تجویز کو قبول کر لیا۔ وہ اپنی محنت سے کمائے گا، اپنی مرضی سے کام کرے گا، سسرال کا اس پر کوئی احسان نہ ہوگا۔ وہ اس کے ذہن کے کسی گوشے میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ سارا کے باپ بھائی سے کسی قسم کی کوئی مدد نہیں لینی، جو کرنا ہے اپنی قوت بازو سے کرنا ہے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی اسے کہے کہ بیوی کے پیسے سے کھیل رہا ہے، ایسی کوئی بات سننا اسے گوارا نہ تھی۔ وہ اس معاملے میں بہت حساس تھا۔ سارا خوش تھی کہ یہ معاملہ بڑی خوش اسلوبی سے طے ہو گیا تھا۔ ظفر بھی خوش تھا اور سارم بھی اپنی جگہ مطمئن تھا۔ ظفر کے جانے کے بعد اسرار ناصر آ گیا۔ آج پیر تھا، کل منگل کی رات سے بابا کمبل نے یہاں ڈیرا جمانا تھا۔ وہ کل کا پروگرام بتانے آیا تھا۔ میں کل رات کو بابا کمبل کے ساتھ سیدھا قبرستان سے یہاں آؤں گا۔ بابا جی نے کہا ہے کہ ہم سارم صاحب کے گھر میں داخل نہیں ہوں گے، بلکہ باہر سے اوپر جائیں گے۔ ٹھیک ہے، پھر میں ایسا کرتا ہوں کہ اوپر جانے کے لیے ایک دروازہ باہر کی جانب بھی ہے، میں وہ دروازہ کھولے دیتا ہوں اور باہر سے تالا بند کر کے چابی تمہارے حوالے کر دیتا ہوں، جب چاہے آ کر اوپر چلے جانا، باہر کا چھوٹا گیٹ بھی تمہیں کھلا ملے گا۔ سارم نے کہا۔ اگر آپ چھوٹے گیٹ میں تالا ڈال کر چابی مجھے دے دیں تو بہت اچھا ہو، اسرار بولا۔ ٹھیک ہے، یہ کوئی مسئلہ نہیں، سارم نے کہا۔ ہاں یہ بتاؤ، بابا صاحب 7 دن یہاں رہیں گے، ان کے کھانے وغیرہ کا کیا ہوگا؟ بابا جی وظیفے کے دوران خاص کھانا کھاتے ہیں، آپ کھانے وغیرہ کی فکر نہ کریں۔ اور تمہارے کھانے کا کیا ہوگا؟ سارم نے دوبارہ پوچھا۔ میں مستقل بابا جی کے ساتھ ہی رہوں گا، میں اپنے کھانے کا خود بندوبست کر لوں گا، آپ فکر نہ کریں۔ اسرار نے اسے ہر فکر سے آزاد کر دیا۔ سب سے اچھی بات تو یہ تھی کہ بابا کمبل کا راستہ بالکل الگ ہو گیا تھا۔ وہ دونوں اب گھر کے باہر رہیں گے، گھر کے اندر ان کی آمد و رفت ہوتی تو سارم کو پریشانی لاحق رہتی۔ اب بنمانوس سے سارا اور خالہ سجو دونوں ہی خوف کھاتی تھیں۔ سارم نے زینے کی بیرونی دروازے اور چھوٹے گیٹ کی چابیاں اسرار کے حوالے کر دی اور لاؤنج میں کھلنے والے زینے کے دروازے کو اس نے مقفل کر دیا۔ اب باہر سے کوئی اندر گھر میں نہیں آ سکتا تھا۔ اسرار جانے لگا تو سارم اسے مین گیٹ تک چھوڑنے آیا۔ اسرار جاتے ہوئے بولا، ہاں سارم بھائی، ایک بات تو رہ گئی۔ وہ کیا؟ سارم نے پوچھا۔ بابا جی نے آپ کو مبارکباد بھجوائی ہے، اسرار نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کس چیز کی بھئی؟ سارم نے سمجھ میں نہیں آیا۔ 7 سال کے بعد آپ کو جو زبردست خوشی ملی ہے، اس بات کی، اسرار نے دھکے چھپے انداز میں کہا۔ سارم کی سمجھ میں نہ آیا کہ یہ خوشی کی خبر بابا جی تک کس طرح پہنچی۔ اس نے کچھ سوچ کر پوچھا، بابا صاحب کو یہ خبر کس نے دی؟ مجھے نہیں معلوم، اسرار نے جواب دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم نے نہیں دی؟ سارم نے بولا۔
نہیں، میں کیسے دیتا؟ مجھے تو اس بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا، بابا جی کی زبانی ہی معلوم ہوا۔ اچھا، حیرت ہے۔ سارم نے اسرار کی طرف مشکوک نظروں سے دیکھا۔ اسرار اسے حیرت زدہ چھوڑ کر رخصت ہو گیا۔ سارم سوچتا ہی رہ گیا کہ آخر یہ اندر کی بات بابا کمبل تک کس طرح پہنچی۔ اسے شبہ تھا کہ یہ خبر اسے اسرار کے ذریعے ملی اور اسرار نے یہ خبر اپنی بھابھی کی زبان سے سنی، لیکن اسرار تو جاتے ہوئے کہہ گیا تھا کہ یہ خبر اس نے بابا کمبل کی زبانی ہی سنی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بابا کمبل تو بڑے کمال کا آدمی ہے۔ بابا کمبل پر اس کا اعتقاد ہونے لگا تھا۔ جادو وہ جو سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ قبرستان میں گہرا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ بابا کمبل ایک دوسرے سے جڑی قبروں سے بچتا بچاتا کبھی ان پر چڑھتا پھلانگتا، ہاتھوں میں ایک چھوٹی ٹارچ دبائے بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ اسرار اس کے ساتھ تھا، لیکن بابا کمبل جس تیزی سے قبروں پر چڑھتا اترتا کسی نامعلوم سمت کو جا رہا تھا، اسرار کا باوجود کوشش کیے اس کے ساتھ چلنا دوبھر تھا۔ اگرچہ ٹارچ اس کے ہاتھ میں تھی، لیکن بیک وقت قبروں اور بابا پر نظر رکھنا اس کی بس کی بات نہ تھی۔ کئی دفعہ وہ گرتے گرتے بچا تھا۔ اسے خدشہ تھا کہ کہیں کسی ٹوٹی قبر میں اس کا پاؤں نہ پھنس جائے۔ وہ اس تصور سے ہی کانپ جاتا تھا۔ بابا کمبل کے ساتھ رہ کر اسے عجیب و غریب تجربات سے واسطہ پڑا تھا۔ اب وہ جان گیا تھا کہ کالا علم سیکھنا کوئی آسان بات نہیں۔ اپنی ذات کی نفی کر کے شیطان کی ذات میں ضم ہونا پڑتا ہے، پھر وہ کام کرنا پڑتا ہے کہ روح بھی ٹھٹر کر رہ جائے۔ چلتے چلتے اچانک اسرار کو احساس ہوا کہ بابا کمبل کہیں غائب ہو گیا ہے۔ رات کے 11 کا عمل ہے۔ اندھیری رات، قبرستان کا سناٹا، دور دور تک دھبوں کی صورت، قبریں ہی قبریں۔ وہ چلتے چلتے ٹھٹک کر رک گیا۔ روشنی زمین پر ڈالی تو اسے احساس ہوا کہ وہ کسی کی قبر پر کھڑا ہے۔ وہ جلدی سے نیچے اترا۔ پھر اس نے ایک طرف کھڑے ہو کر چاروں طرف ٹارچ گھمائی۔ ٹارچ کی محدود روشنی اسے آس پاس کی چند قبروں کے حال کے سوا کچھ نہ بتا سکی۔ بابا جی، اسرار نے سہم کر آواز لگائی۔ ہاں، کیا ہے؟ اچانک ایک کرخت آواز سنائی دی اور پھر فوراً ہی ٹارچ روشن ہو گئی۔ بابا کمبل نزدیک ہی ایک درخت کے پیچھے سے نکلا۔ اس نے اسرار کے چہرے پر ٹارچ کی روشنی ماری اور انتہائی سخت لہجے میں بولا، ڈرتا کیوں ہے؟ ادھر آ جا۔ اسرار قبروں کا خیال کیے بنا تیزی سے قبریں پھلانگتا بابا کمبل کے پاس پہنچ گیا۔ اس طرح ڈرے گا تو پھر کیسے کام چلے گا؟ بابا کمبل کے لہجے میں سرزش تھی۔ نہیں بابا، ڈرا نہیں، بس آپ کو دیکھ رہا تھا۔ اسرار نے بات بنانے کی کوشش کی۔ بابا کمبل نے اس سے مزید کوئی بات نہ کی۔ وہ خاموشی سے ایک پختہ قبر پر بیٹھ گیا۔ اس قبر کے ساتھ ہی ایک نیم کا چھوٹا سا درخت تھا۔ اسرار بابا کمبل کے ساتھ ہی براجمان ہو گیا۔ دلگیر، او دلگیر! اچانک بابا کمبل نے اونچی آواز لگائی۔ کدھر ہے تو؟ آ گیا بابا، آ گیا۔ فوراً ہی کچھ فاصلے سے ایک مؤدبانہ سی آواز آئی۔ چند لمحوں میں ایک سایہ ان کے نزدیک آیا۔ بابا کمبل نے فوراً ٹارچ بجھا دی۔ اسرار نے بابا کی تقلید کی۔ بابا کیسے ہو؟ وہ شخص سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اندھیرے میں اس کی شکل واضح طور پر نظر نہیں آ رہی تھی۔ ہاں دلگیر، کیا کیا تو نے؟ بابا نے اس کی مزاج پرسی کا کوئی جواب نہ دیا اور اپنے مطلب کی بات کی۔ بابا، ہنڈولہ تیار ہے، اس نے بڑی فرمانبرداری سے کہا۔ چل پھر بتا کدھر ہے؟ وقت ضائع نہ کر، بابا کمبل کھڑا ہوتا ہوا بولا۔ آ جاؤ میرے ساتھ، اس شخص نے کہا، پھر بولا۔ یہ اپنی امانت لے لو، کب کی ہے؟ کب کی ہے؟ بالکل تازہ ہے۔ واہ، یہ کیا کام کیا تو نے، دل خوش کر دیا۔ بابا کمبل خوش ہو کر بولا، لا دے، کدھر ہے؟ تب اس شخص نے ایک کپڑے کے کالے تھیلے کو بابا کی طرف بڑھایا۔ بابا کمبل نے اس تھیلے کو اپنے اکلوتے ہاتھ میں لے کر اسے ہلایا جیسے وزن کا اندازہ کرنا چاہتا ہو۔ شاباش دلگیر! بابا کمبل نے پھر اس کی تعریف کی۔ اس کے بعد وہ کپڑے کا کالا تھیلا بابا کمبل نے اسرار کے ہاتھ میں دے دیا اور بولا، احتیاط سے پکڑو اسے۔ اسرار نے اس تھیلے کو ہاتھ میں لیا تو وہ اسے خاصا وزنی محسوس ہوا۔ اسرار بابا کمبل کے پیچھے چل دیا۔ وہ شخص آگے تھا اور تیزی سے چل رہا تھا۔ بابا کمبل نے ٹارچ روشن کر لی تھی۔ اسرار اس ٹارچ کی روشنی میں بابا کمبل کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ اب اسے اس بات کی فکر نہ تھی کہ اس کا پاؤں زمین پر پڑ رہا ہے یا کسی کی قبر پر۔ 3-4 منٹ چلنے کے بعد وہ شخص نشیب کی طرف اترا۔ تب سامنے ہی ایک قبر پر لالٹین رکھی نظر آئی۔ دلگیر، جگہ تو نے اچھی نکالی ہے، دور سے ہمیں کوئی دیکھ نہ سکے گا۔ بابا، تمہارا خیال کرنا ہی پڑتا ہے۔ تو ہمارا خیال کرتا ہے تو ہم بھی تیرا خیال کریں گے۔ گھر آنا، تجھے مال و مال کر دوں گا، لیکن ابھی نہیں، 7 دن بعد۔ 7 دن میں میں گھر سے باہر ہوں۔ ٹھیک ہے بابا، میں آ جاؤں گا۔ اب تم ہنڈولہ دیکھ لو، کوئی کمی ہو تو بتاؤ۔ اس شخص نے کہا۔ یہ ایک پرانی ٹوٹی ہوئی قبر تھی۔ اس کا کتبہ غائب تھا۔ کتبے کی جگہ لالٹین رکھی ہوئی تھی۔
بابا کمبل نے قبر میں ٹارچ کی روشنی ڈال کر اندر کی حالت دیکھی۔ اس قبر میں بلاک کے ذریعے 2 سیڑھیاں بنا دی گئی تھی تاکہ آدمی آرام سے قبر میں اتر سکے۔ قبر اندر سے صاف تھی۔ ہنڈولہ ٹھیک ہے دلگیر، میں اس میں گھنٹے 1.5 گھنٹے تک آسن جماؤں گا، پھر چلا جاؤں گا۔ تو ذرا دھیان رکھنا ادھر کا۔ آپ بے فکر ہو کر اپنا آسن جماؤ، ادھر کوئی نہیں آئے گا بابا، ویسے میں چکر مارتا رہوں گا۔ بابا کمبل کو اطمینان دلا کر وہ شخص جس کا نام دلگیر تھا چلا گیا۔ بابا کمبل نے لالٹین اٹھائی اور قبر میں اتر گیا۔ لالٹین رکھ کر اس نے قبر سے سر ابھارا اور بولا، لاؤ اسرار وہ تھیلا۔ اسرار نے قریب آ کر وہ کالا تھیلا جس میں کوئی نرم سی چیز موجود تھی بابا کے ہاتھ میں تھما دیا۔ بابا کمبل تھیلا ہاتھ میں لے کر قبر میں بیٹھ گیا اور لالٹین قریب رکھ کر اس نے کالے تھیلے کا منہ کھولا جو ایک ڈوری سے بندھا ہوا تھا۔ اسرار ایک طرف بیٹھا قبر میں جھانک رہا تھا۔ بابا کمبل نے ڈوری ایک طرف پھینک کر تھیلے کا منہ کھولا اور تھیلے میں چھپی چیز کو نکالا۔ اس چیز کو دیکھ کر اسرار کی روح فنا ہو گئی۔ وہ ایک کالے کتے کی گردن کٹی لاش تھی۔ بابا کمبل نے اسے زمین پر لٹا دیا اور پھر اپنے گلے سے چمڑے کا سیاہ چمکتا ہوا بیگ اتارا۔ اس کی زپ کھول کر کچھ نکالنے والا تھا کہ ایک دم اسے خیال آیا کہ اسرار اوپر ہے۔ او اسرار! بابا کمبل نے منہ اٹھا کر اسے پکارا۔ جی بابا! وہ سامنے ہی کھڑا تھا فوراً بولا۔ او یار، کیا تو اوپر ہی رہے گا؟ بابا کمبل نے پوچھا۔ آپ جیسا بولو بابا، اسرار نے فرمانبرداری سے کہا۔ نیچے آ جا، ابھی تماشا شروع ہو جائے گا، کہیں تو جھپیٹ میں نہ آ جانا۔ بابا کمبل نے کہا، ٹھیک ہے بابا، میں نیچے آ جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ احتیاط سے سیڑھیوں پر قدم رکھتا ہوا نیچے اتر گیا۔ قبر میں زیادہ جگہ نہ تھی، ساری جگہ تو لمبے چوڑے بابا کمبل نے ہی گھیر لی تھی۔ کتے کی لاش بھی زمین پر پڑی تھی۔ اسرار اپنے لیے کونے میں جگہ بنا کر سمٹ کر بیٹھ گیا۔ بابا کمبل نے بیگ سے ایک چمکتی ہوئی چھری نکالی۔ اس چھری کو لالٹین کی مدھم روشنی میں الٹ پلٹ کر دیکھا۔ اسی وقت ایک کڑی آواز آئی، یہ میرا جانور ہے۔ یہ آواز نزدیک سے ہی آئی تھی، لیکن اسرار یہ تعین نہ کر سکا کہ یہ آواز کدھر سے آئی ہے، شاید اوپر سے، شاید کونے سے، شاید اسرار کے پیچھے سے۔ پھر یہ آوازیں مسلسل آنا شروع ہو گئیں، یہ میرا جانور ہے، یہ میرا جانور ہے۔ یہ آوازیں ملی جلی تھیں، کبھی لگتا کوئی مرد بول رہا ہے، کبھی لگتا کوئی عورت بول رہی ہے، کبھی یوں محسوس ہوتا جیسے کوئی بچہ بول رہا ہے۔ ان آوازوں میں کرختگی اور خباثت بھری ہوئی تھی۔ یہ آوازیں مسلسل آ رہی تھیں اور ایک دوسرے میں گڑ مڑ ہو رہی تھیں۔ بس! اچانک بابا کمبل چھری اوپر اٹھا کر بولا، سن لیا، میں بہرا نہیں ہوں۔ بابا کمبل کی ڈاڑھ بھری آواز بھرتے ہی وہ ساری آوازیں ایک دم معدوم ہو گئیں۔ قبر میں پھر سے سناٹا چھا گیا۔ سب کو اس کا حصہ ملے گا، میں بوٹی بوٹی کر کے تمہارے جانور کو یہاں چھوڑ جاؤں گا، اپنا اپنا حصہ اٹھا لینا، سمجھ میں آ گیا؟ بابا کمبل نے چھری کی طرف دیکھ کر کہا۔ جواب میں کوئی آواز نہیں آئی، غالباً سب کی سمجھ میں اچھی طرح آ گیا تھا۔ اسرار ادھر آ، اسے پکڑ۔ بابا کمبل نے گردن کٹے کتے کی طرف اشارہ کیا۔ اس کے بعد بابا کمبل نے کسی ماہر کسائی کی طرح اس کا سر الگ کیا، بڑی مہارت سے کتے کی کھال اتاری اور بڑی تیزی سے اس لاش کو بوٹیوں میں تبدیل کر دیا۔ پھر اس نے کالے کتے کا دل مٹھی میں لے کر منہ سے نامانوس سے الفاظ نکالے اور پھر دل کو زمین پر رکھ کر اس میں چھری کی نوک پیوست کر دی۔ اسی وقت کسی عورت کی چیخ سنائی دی، لیکن یہ چیخ دل سوز نہ تھی، خوشی بھری تھی۔ اسرار ایک لمحے کو سہم کر رہ گیا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے قبر میں چاروں طرف دیکھا، لیکن اسے کچھ نظر نہ آیا۔ بابا کمبل نے اوپر گردن اٹھائی اور بولا، کشوی، تو آ گئی؟ جب تو بلائے گا تو آؤں گی، نہیں کیا؟ پوچھتا ہے کشوی، تو آ گئی؟ اس نے غصے میں جواب دیا۔ تو کڑوی کی کڑوی ہی رہے گی، کبھی آرام سے بات نہیں کرے گی؟ بابا کمبل نے جواباً اسے جھڑکا۔ تو کون سا شہد بھرا ہے؟ بول، کیوں بلایا؟ اس کی آواز میں پھٹے باز جیسی تھی۔ مجھے کاکور چاہیے، بابا کمبل نے اپنا مدعا بیان کیا۔ تو 12 ہاتھ والی سے بولنا، وہی کچھ کر سکتی ہے۔ 12 ہاتھ والی کا جاپ کرنا ہوگا؟ بابا کمبل کے لہجے میں کچھ پریشانی تھی۔ تو مانگتا بھی تو کاکور ہے، بیٹھی بیٹھی سی آواز آئی۔ کاکور پر قبضہ کوئی آسان تو نہیں، تو نے دیکھا نہیں کہ وہ ذرا دیر میں تیرا ہاتھ لے اڑا؟ جانتا ہوں قبضہ آسان نہیں، بابا کمبل نے غصے سے کہا، پر میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ مجھے میری ذرا سی غلطی نے نقصان پہنچایا۔ کوئی بات نہیں، میں ہار ماننے والوں میں سے نہیں ہوں، کاکور کو اپنی مٹھی میں لے کر رہوں گا۔ اس نے میرا ایک ہاتھ لیا ہے، میں اسے پورا کا پورا لے لوں گا، پھر کر لے وہ 12 ہاتھ والی سے بات، کیا پتہ وہ تجھ پر مہربان ہو جائے۔ ہاں کروں گا، بات ضرور کروں گا۔
बाबा कंबल ने पुरज़म लहजे में कहा, फिर बोला, अच्छा ले तू अपना हिस्सा और जा अपने ठिकाने पर। ये कहकर बाबा कंबल ने छुरी की नोक में बेबस दिल को ऊपर उठाया। छुरी ऊपर उठाते ही दिल चश्म-ज़दन में गायब हो गया और उसी वक्त एक निस्वानी चीख सुनाई दी। ये खुशी भरी चीख थी। इस चीख के बाद कब्र में फिर गहरा सन्नाटा छा गया। इसरार को आवाज़ों के सिवा कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही थी। हो सकता है बाबा कंबल को वो नज़र आई हो। ये कश्मी कौन थी वो नहीं जानता था। वो ना वो बाबा कंबल से पूछने की जुर्रत कर सकता था। ये काले इल्म की दुनिया थी और वो उस काली दुनिया से आहिस्ता आहिस्ता रोशनास हो रहा था। बाबा कंबल ने ज़मीन पर पड़े खून को अपनी 3 उंगलियों पर लगाया और उसे अपनी पेशानी पर 3 लकीरें बनाई। उसके बाद उसने छुरी उठाकर ज़ोर ज़ोर से अजीबोगरीब अल्फाज अपने मुंह से निकाले और ज़ोर से छुरी कुत्ते की आँख पर मारी। छुरी से आँख बाहर आ गई। यही अमल उसने दूसरी आँख पर भी दोहराया और आँख से छुरी निकालने की बजाय उसने छुरी से कुत्ते का सर उठा लिया और कुछ पढ़ते हुए उस सर को अपने सर पर घुमाने लगा। इसरार बड़ी गौर से उस घूमते हुए सर को देख रहा था। वो चक्कर भी गिन रहा था और उनके अल्फाज पर भी गौर कर रहा था जो बाबा कंबल की ज़बान से अदा हो रहे थे। धमकन, धमबन, धमसुन, वाह दे वाह वाह। 7 चक्कर पूरे होते ही बाबा कंबल ने अपने हाथ को रोका। हाथ रोकते ही कुत्ते का सर अचानक से गायब हो गया और कब्र में कड़कड़ की आवाज़ें गूंजने लगी, जैसे कोई हड्डियां तोड़कर चबा रहा हो। बाबा कंबल खाली छुरी पर नज़र जमाए हुए ज़ेरे लब बड़ी तेज़ी से कुछ पढ़ रहा था। हड्डियां चबाए जाने की आवाज़ चंद लम्हे आई, उसके बाद फिर से खामोश हो गई। कोई आधे घंटे तक बाबा कंबल आहिस्ता आहिस्ता कुछ बोलता रहा। इसरार की कोशिश के बावजूद उसकी समझ में वो सारे लफ्ज़ ना आ सके। बीच बीच से कोई लफ्ज़ उसकी समाज से टकरा जाता तो वो उस लफ्ज़ को दोहरा कर अपनी याददाश्त में महफूज कर लेता। काफ़ी देर के बाद अचानक कब्र में एक कूंदा सा लपका, जैसे एक लम्हे को बिजली चमकी हो। फिर कब्र में मुकम्मल अंधेरा छा गया, क्योंकि लालटेन अचानक भड़क कर बुझ गई थी। घुप अंधेरा होते ही इसरार नासिर के जिस्म में खौफ की लहर दौड़ गई। उसे यूँ लगा जैसे किसी ने उसे जिंदा दफन कर दिया हो। मरने के बाद कब्र में शायद इसी तरह अंधेरा होगा या फिर इससे भी ज़्यादा। मौत के तसव्वुर से ही उसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई। उसके हाथ में टॉर्च थी। अंधेरा होते ही उसका हाथ टॉर्च के बटन की तरफ आया। उसने सोचा कि फ़ौरन टॉर्च रोशन कर दे, इससे पहले कि इसरार अपनी इस ख्वाहिश पर अमल करता। अचानक कब्र के अंधेरे में एक सांप की सी फनकार सुनाई दी। क्या करता है? बाबा कंबल गुस्से और खौफ के मिले जुले लहजे में बोला। ये सुनते ही इसरार के हाथ से टॉर्च छूट गई और ये सोचकर उसका दिल कांपने लगा कि अगर कहीं वो टॉर्च रोशन कर देता तो न जाने बाबा कंबल के अमल का क्या हश्र होता। फिर बाबा कंबल उसका जो हश्र करता वो बड़ा काबिल दीद होता। ज़रा इसी गलती से रायंदा दरगाह कर देती। कब्र में अंधेरा था, इतना कि उसे आंखें खुली रखना मुश्किल हो गया। वैसे आंखें खुली रखने का कोई फ़ायदा भी ना था। कोशिश के बावजूद उसे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। बस वक्फे वक्फे से बाबा कंबल की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो किसी से मुखातिब था, किससे मुखातिब था इसका पता नहीं चल रहा था, क्योंकि किसी की शक्ल दिखाई नहीं दे रही थी, ना आवाज़ सुनाई दे रही थी। और ये सवालात भी कुछ इस अंदाज में थे कि इसरार नासिर के मानी अखज़ ना कर सका। वो खालिसतन तकनीकी ज़बान थी। सवालात का ये सिलसिला 1-2 मिनट से ज़्यादा ना चला। फिर से कब्र में खामोशी छा गई। अंधेरा पहले से ही मौजूद था। अचानक बिजली सी चमकती और लालटेन खुद ब खुद बच गई। बिजली सी चमकी और लालटेन खुद ब खुद जल उठी। बाबा कंबल के अंधेरे चेहरे पर दांतों की चमक नुमायां हो गई। फिर उसके मुंह से खुशी भरी आवाज़ निकली, हाँ भाई इसरार, अब जला ले रोशनी, खूब चरागा कर। वैसे तो ये क्या करने लगा था? अगर मैं तुझे ना टोकता तो तूने टॉर्च जला देनी थी। रोशनी होते ही सब कुछ जल जाना था। ना तू रहता ना मैं रहता। बाबा, मुझे अंदाज़ा नहीं था, वरना मैं ये हरकत कभी ना करता। वो खौफज़दा लहजे में बोला। जानता हूँ, इसमें तेरी कोई गलती नहीं, हमें तुझे पहले ही बता देना चाहिए था। बाबा कंबल ने बड़े नरम से लहजे में कहा। अब चल, उठ, निकल यहाँ से। ठीक है बाबा, चले, इसरार बोला। बाबा कंबल ने अपनी छुरी उठाकर बैग में डाली और टॉर्च पकड़कर खड़ा हो गया। उसने अपनी टॉर्च रोशन कर ली और कब्र से बाहर निकलने के लिए
قبر سے باہر نکلنے کے لیے ایک سیڑھی پر قدم رکھا، پھر پلٹ کر بولا، اسرار لالٹین اٹھا لا۔ اسرار لالٹین اٹھا کر بابا کمبل کے پیچھے قبر سے نکل آیا۔ کیا وجہ ہے؟ بابا کمبل نے پوچھا۔ اسرار نے کلائی پر بندھی گھڑی پر ٹارچ کی روشنی ڈال کر بولا، بابا 12:30 بجے ہیں، چلو پھر ادھر چلنے کا وقت ہو گیا ہے۔ یہ کہہ کر بابا نے 2-4 قدم آگے بڑھائے، پھر جیسے اسے کچھ خیال آ گیا وہ رک گیا اور اسرار سے مخاطب ہو کر بولا، جا ذرا قبر میں تو جھانک۔ اسرار ابھی قبر کے نزدیک ہی تھا، اس نے ٹارچ بند کر کے قبر میں جھانکا، اسے کچھ نظر نہ آیا۔ کیا نظر آیا؟ بابا کمبل نے پوچھا۔ کچھ نہیں، قبر میں اندھیرا ہے، اسرار نے بتایا۔ اوہ یار، ٹارچ تو جلا، پھر ہی تو کچھ نظر آئے گا۔ اسرار نے اپنی ٹارچ روشن کر کے قبر میں دیکھا، اسے وہاں ایک حیران کر دینے والا منظر نظر آیا۔ انہیں قبر سے برآمد ہوئے بمشکل 2-3 منٹ ہوئے ہوں گے اور اس اثنا میں کوئی قبر کے اندر گیا نہ آیا، لیکن قبر بالکل صاف تھی، وہاں گوشت کی بوٹیاں تھیں نہ کھال، حتیٰ کہ زمین پر پڑا خون بھی بالکل صاف ہو چکا تھا۔ ہاں بھائی، کیا دیکھا؟ بابا کمبل نے پوچھا۔ بابا، قبر تو بالکل صاف ہو گئی، اسرار حیرت زدہ تھا۔ ہاں، جس کا حصہ تھا وہ لے اڑا، بابا کمبل نے ہنس کر کہا۔ چل آ جا اب۔ بابا کمبل ٹارچ روشن کر کے آگے بڑھا، اسرار ہاتھ میں لالٹین لیے اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ ابھی وہ تھوڑا سا ہی آگے چلے ہوں گے کہ بابا کمبل کو کچھ فاصلے پر ایک سایہ کھڑا دکھائی دیا۔ تو دلگیر ہے کیا؟ بابا کمبل نے اونچی آواز میں پوچھا۔ ہاں بابا، میں ہوں، ادھر سے جواب ملا۔ ارے تو بڑے ٹھیک وقت پر پہنچ گیا، بابا کمبل نے خوش ہو کر کہا۔ ہاں بابا، میں ادھر ہی بیٹھ گیا تھا۔ دلگیر نے آگے بڑھ کر اسرار سے لالٹین لے لی اور بابا کمبل سے مخاطب ہو کر بولا، بابا کام ہو گیا؟ ہاں، اب میں 7ویں رات کو یہاں آؤں گا، میرا انتظار کرنا، بابا کمبل بولا۔ ٹھیک ہے بابا، دلگیر نے کہا۔ دلگیر، یہ ہنڈولہ مجھے بہت پسند آیا ہے، تو ایسا کر کہ اسے اندر سے کشادہ کر دے، مضبوط دیواریں اٹھا دے اور سلیب رکھ کر کچھ قبر تیار کر دے اور اس پر میرے نام کا کتبہ لگوا دے، اور ہاں، اندر 2-3 چھوٹی سیڑھیاں بھی بنوا دینا تاکہ ہمیں اترنے میں آسانی ہو۔ ہمیں جب بھی آنا ہوگا ایک طرف کی مٹی ہٹا کر سلیب اٹھائیں گے اور اندر اتر جائیں گے۔ بابا کمبل نے دلگیر کو تفصیل سے سمجھا دیا۔ ٹھیک ہے نا؟ ہاں بابا، بالکل ٹھیک ہے، دلگیر بولا۔ جو تم نے کہا ویسا ہو جائے گا، تو پھر تو انعام بھی ویسا ہی پائے گا، بابا کمبل نے کہا، اور پھر وہ اسرار سے مخاطب ہو کر بولا، چل اسرار، اپنا راستہ پکڑ۔ پھر ایک دم کچھ خیال آیا، وہ چونک کر بولا، اوہ ہاں، یہاں آس پاس پانی ہے؟ ہاں بابا، پانی بہت ہے، کیا کرنا ہے؟ یار ذرا ہاتھ منہ تو دھونا ہے، یہاں سے کسی کے گھر جانا ہے، ہاتھ منہ پر خون لگا ہوا ہے، کسی کی نظر پڑے تو ڈر نہ جائے۔ بابا کمبل نے اپنے سفید دانت چمکائے۔ او اسرار، تو نے بھی یاد نہیں دلایا، چل تو بھی ہاتھ منہ دھو لے۔ پھر انہوں نے دلگیر کے لائے ہوئے پانی سے اچھی طرح ہاتھ منہ دھوئے۔ بابا کمبل کے چہرے پر کوئی خاص فرق نہ پڑا، البتہ پیشانی سے خون ضرور صاف ہو گیا تھا، پر وہ منحوس کا منحوس ہی رہا۔ قبرستان سے نکل کر انہوں نے ایک ٹیکسی پکڑی اور سالم کے گھر کی جانب روانہ ہو گئے۔ کوئی آدھے گھنٹے میں وہ سالم کے گھر پہنچ گئے۔ گیٹ کی چابی اسرار کے پاس موجود تھی، اس نے چھوٹے گیٹ کا تالا کھولا، رات کے سناٹے میں کھٹ پٹ کی آواز پیدا ہوئی، وہ دونوں اندر آ گئے۔ اسرار نے پلٹ کر گیٹ بند کر دیا اور تالا لگا کر وہ گھر کی طرف بڑھ گیا۔ اوپر جانے کا دروازہ سامنے ہی تھا، یہ دروازہ اونچائی پر تھا۔ 3 سیڑھیاں چڑھ کر اسرار نے دروازہ کھولا اور کوشش کی دروازہ کھولنے کا شور نہ ہو، لیکن کیونکہ یہ دروازہ بہت کم کھلتا تھا، لہٰذا قبض زنگ آلود ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا شور ہوا، لیکن رات کے سناٹے میں یہ شور بہت تھا۔ آج منگل کی رات تھی، سارا اور سارم کو معلوم تھا کہ وہ دونوں آج سے اپنا عمل شروع کریں گے۔ سارا اور سارم ان کے منتظر تھے۔ جب مین گیٹ پر کھٹ پٹ کی آواز آئی تو انہوں نے سمجھ لیا کہ بابا کمبل اور اسرار آ پہنچے ہیں، اور جب زینے کا بیرونی دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو انہیں یقین ہو گیا کہ وہ دونوں ہی ہیں۔ پھر زینے کا دروازہ اندر سے بند ہونے کی آواز آئی اور وہ دونوں اوپر ہی چڑھنے لگے اور دھم دھم کرتے اوپر پہنچ گئے۔ چاند کی آخری تاریکی تھی، رات تاریک تھی، چاروں طرف گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ دور کہیں کتے کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھیں، ٹھنڈی اور تیز ہوا چل رہی تھی۔ اوپر کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور اندر گہرا اندھیرا تھا۔ اسرار نے کمرے کی لائٹ جلائی اور بابا کمبل کا بیگ اور دیگر سامان اس نے بیڈ پر ڈالا۔ بابا کمبل نے سب سے پہلے وہ دروازہ بند کیا جس سے نیچے جایا جا سکتا تھا، اس کے بعد اس نے چھت کے 7 چکر کاٹے اور پھر چھت کے درمیان کھڑے ہو کر اس نے دھیرے دھیرے کچھ بولنا شروع کیا۔ وہ وقتاً نامانوس الفاظ بول رہا تھا۔ اسرار کمرے کی دہلیز پر بیٹھ گیا اور بابا کمبل کو بغور دیکھنے لگا۔ 10-15 منٹ کے عمل کے بعد بابا نے اپنی جگہ سے حرکت کی، پوری چھت کا 4 دیواری کے ساتھ ساتھ ایک چکر لگایا
اور اسرار کو دروازے سے ہٹنے کا اشارہ کیا۔ اسرار فوراً دروازہ چھوڑ کر پیچھے ہٹ گیا۔ بابا کمبل اندر داخل ہوا اور اس نے کمرے کی کھڑکیوں کے ساتھ چکر لگایا اور پھر وہ دروازے سے نکل کر چھت کے درمیان کھڑا ہو گیا اور وہیں نامانوس الفاظ بولنے شروع کر دیے۔ 10-15 منٹ یہ عمل جاری رہا۔ اس کے بعد پھر اس نے چھت کا چکر لگا کر کمرے کا بھی چکر کاٹا اور پھر چھت کے درمیان آ کھڑا ہوا۔ اس طرح اس نے یہ عمل 3 بار دہرایا اور پھر کمرے کے اندر قالین پر بیٹھ گیا۔ اس نے اطمینان کا گہرا سانس لیا، کچھ دیر خاموش بیٹھا اسرار کی طرف دیکھتا رہا۔ بابا کمبل کی آنکھوں میں اس قدر وحشت تھی کہ اسرار اس کی آنکھوں کی طرف چند لمحے بھی نہ دیکھ سکا۔ اس نے فوراً اپنی نظر جھکا لی۔ تب بابا کمبل بولا، ہاں بھائی، پھر شروع کریں کام؟ جی بابا، ضرور۔ اسرار آسن جما کر بابا کمبل کے سامنے بیٹھ گیا۔ یار اسرار، ہم نے یہاں 7 راتیں گزارنی ہیں۔ بس یوں سمجھ لے کہ یہ 7 راتیں نہیں بلکہ 7 سنہری مواقع ہیں۔ اگر ایک بھی موقع ہمارے ہاتھ سے نکل گیا تو پھر سمجھ لے کہ مٹی کے سوا ہمیں یہاں سے کچھ نہ ملے گا۔ ہمارا جس مخلوق سے واسطہ پڑا ہے یہ بڑی طاقتور مخلوق ہے اور بڑی شاطر، آنکھوں میں دھول جھونکنے والی، لہٰذا بڑی ہوشیاری کی ضرورت ہے۔ ڈرنے والی کوئی بات نہیں۔ میں بھی آخر 12 ہاتھ والی کا پجاری ہوں، اتنی آسانی سے ہار ماننے والا نہیں ہوں۔ اب تو اچھی طرح سمجھ لے کہ ان 7 راتوں میں تو نے یہاں کس طرح رہنا ہے، کیا کیا کرنا ہے۔ اس شرعی مخلوق پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے ہمیں بڑے پاپڑ بیلنا ہوں گے۔ بابا کمبل نے پھر اسے چند ضروری ہدایات دی، اسے سمجھایا کہ کس موقع پر کیا کرنا ہوگا۔ اسرار بابا کمبل کی باتیں بڑی توجہ سے سنتا اور سمجھتا رہا۔ یہ ہدایات سن کر اسرار کے ذہن میں جو سوالات اٹھے وہ اس نے بابا کمبل کے سامنے رکھے۔ بابا کمبل نے اس کے سوالات کا پوری تفصیل سے جواب دیا۔ بابا کمبل اس کے سوالات سن کر بڑا خوش تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ اسرار ایک ذہین شخص ہے، آگے جا کر وہ اس کے بھی کان کاٹ لے گا۔ اسرار کو اچھی طرح سمجھا کر بابا کمبل نے اپنا عمل شروع کیا اور وہ قالین پر ایک خاص انداز سے آسن جما کر بیٹھ گیا اور اس نے آہستہ آہستہ کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ اسرار اس کی ہدایت کے مطابق اسی انداز میں برابر بیٹھ گیا اور اس کا بتایا ہوا ایک نامانوس لفظ دہرانے لگا۔ اس طرح اس عمل کا آغاز ہو گیا جو 7 راتوں پر محیط تھا۔ یہ سورج نکلنے تک جاری رہا۔ اسرار تو عمل کے آغاز کے بعد 2 گھنٹے تک اس کے ساتھ بیٹھا رہا، پھر وہ بیڈ پر جا کر سو گیا۔ صبح کو جب عمل ختم ہوا تو بابا کمبل نے اسرار کو اٹھایا اور خود بیڈ پر لیٹ کر چند منٹوں بعد ہی خراٹے بھرنے لگا۔ اسرار منہ ہاتھ دھو کر گھر سے نکلا۔ اس نے بازار میں ایک ہوٹل سے حلوہ پوری کا ناشتہ کیا اور اس کے بعد اس نے اپنے اور بابا کے لیے دوپہر کے کھانے کا انتظام کیا۔ بابا کمبل عمل کے دوران صرف دوپہر کا کھانا کھاتا اور وہ بھی مرغی کی کلیجی اور لیمبو کا پانی۔ کھانے وغیرہ کا انتظام کر کے وہ 10 بجے تک گھر واپس آ گیا۔ وہ گھر کا چھوٹا گیٹ کھول کر اندر داخل ہوا تو اسے گھر کے دروازے سے سالم نکلتا نظر آیا۔ اسرار سالم کو دیکھ کر رک گیا۔ ہاں بھائی اسرار، خیریت ہے سب؟ سالم نے اس کے قریب پہنچ کر پوچھا۔ جی سالم بھائی، اسرار نے مسکرا کر جواب دیا۔ کہاں سے آ رہے ہو؟ سالم نے پوچھا۔ بابا جی کا کھانا لے کر آ رہا ہوں، اسرار نے بتایا۔ لیکن تم نے تو بتایا تھا کہ بابا صاحب عمل کے دوران کھانا بالکل نہیں کھاتے، سالم کو یاد آیا۔ سالم بھائی بس دوپہر کا کھانا کھاتے ہیں، وہ بھی خاص قسم کا۔ آپ کو اسی لیے منع کر دیا تھا کہ بابا جی نہیں چاہتے تھے کہ آپ کو کھانے کے مسئلے پر پریشان کیا جائے، اسرار نے وضاحت کی۔ اچھا یار، جیسی تمہاری مرضی، سالم نے اسرار کے ہاتھ میں لٹکے ہوئے شاپر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ برتن وغیرہ کی ضرورت ہو تو خالہ سجو سے لے لینا، اوپر ہے، ضرورت کے مطابق برتن بھابھی نے پہلے ہی رکھوا دیے تھے، آپ فکر نہ کریں، کوئی مسئلہ ہوگا تو میں بھابھی کو بتا دوں گا، اسرار نے خوش دلی سے کہا۔ رات تو ٹھیک گزری؟ سالم نے پوچھا۔ ہاں، ہم لوگ رات کو قبرستان سے سیدھے ادھر آ گئے تھے، وہاں ایک ٹوٹی ہوئی قبر میں بابا جی نے وظیفہ کیا تھا۔ اسرار نے سالم پر اثر ڈالنے کے لیے قبرستان اور بطور خاص ٹوٹی قبر کا ذکر کیا۔ اسرار، تمہیں ڈر نہیں لگا؟ ڈر کس بات کا سالم بھائی؟ اگر ڈریں گے تو کام کس طرح کریں گے؟ ہمارا تو واسطہ ہی دن رات پراسرار مخلوق سے ہے، اسرار نے بڑے فخر سے کہا۔ اسرار، ذرا محتاط انداز میں کام کرنا، بابا صاحب اپنا ہاتھ کٹوا بیٹھے ہیں، کہیں تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، سالم نے فکر مند لہجے میں کہا۔ ارے سالم بھائی، آپ فکر ہی نہ کریں، اب ایسا کچھ نہیں ہوگا، اب یہ مخلوق خود تباہ و برباد ہوگی، ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے گی۔ بابا جی نے بڑے زبردست عمل کا آغاز کیا ہے، اسے یہ گھر چھوڑنا ہی ہوگا، اللہ کرے ایسا ہی ہو، سالم نے پوری امید لہجے میں کہا۔ پھر وہ اسرار سے رخصت ہو کر مین گیٹ کی طرف بڑھا اور اسرار زینے کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔
اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں، اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔